بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محسن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چنگیز خان تاریخ کا وہ مشہور نام ہے کہ جس کو آپ میں سے بھلا کس انسان نے نہیں سنا ہوگا، کیونکہ دوستو یہ اس خطرناک انسان کا نام ہے کہ جس کو تاریخ کا سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا قاتل انسان مانا جاتا ہے۔ چنگیز خان منگولوں کا سردار تھا کہ جس نے اپنی دور میں نہ صرف دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک سلطنت یعنی منگول سلطنت کی بنیاد رکھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے ہماری دنیا کے کروڑوں لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ چنگیز خان کی فوج جس علاقے میں بھی نکل جایا کرتی تھی اس پورے علاقے کو ہی ویران کر دیا کرتی تھی۔ انسان تو انسان بلکہ سانس لینے والا کوئی جانور بھی زندہ نہیں بچتا تھا، یہاں تک کہ کھیتوں میں لہرانے والی ہریالی کو بھی آگ سے جلا دیا جاتا تھا۔ یعنی دوستو اگر یہ کہا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس دور میں خوف ڈر کا دوسرا نام ہی چنگیز خان تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک چنگیز خان کی زندگی نہیں بلکہ اس کی موت اور اس کی وہ قبر ہے کہ جو آج تک ہماری دنیا کے لیے ایک خفیہ راز بنی ہوئی ہے۔ چنگیز خان کو اس دنیا سے گزرتے ہوئے بھلے ہی سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی وقت پر چنگیز خان کی قبر سے جڑے بڑے خطرناک اور ڈراونے والے دعوے ہوتے رہتے ہیں۔ بات کریں چنگیز خان کی موت کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلے کہ چنگیز خان کی موت 1227 عیسوی میں ہوئی تھی، لیکن چنگیز خان کی یہ موت کیسی ہوئی تھی اور اس بارے میں ہسٹورین اپنے الگ رائے رکھتے ہیں، لیکن وہ چیز کہ جس پر سارے ہی ہسٹورین ایک ہی رائے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور اپنے تمام غلاموں کو یہ نصیحت کی تھی کہ مرنے کے بعد مجھ کو ایک ایسی خفیہ جگہ پر دفنا دیا جائے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی میری قبر تک نہ پہنچ سکے۔ یعنی مرنے سے پہلے چنگیز خان کا یہ خواب تھا کہ میری باڈی کو ایک ایسی جگہ پر دفنا دیا جائے کہ جس جگہ پر اس دنیا کا کوئی بھی انسان کبھی بھی نہ پہنچ سکے۔ اور یقیناً چنگیز خان کی موت کے بعد اس کے بیٹوں اور اس کے غلاموں نے اس بات پر عمل کیا اور مرنے کے بعد چنگیز خان کو ایک خفیہ جگہ پر دفنا دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، اس کو خفیہ جگہ پر دفنانے کے بعد بھی اس کی قبر کے اوپر سے لگ بھگ 1000 گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا تاکہ اس کی قبر زمین سے اس طرح سے برابر ہو جائے کہ دور سے دکھنے والا انسان کو یہ محسوس نہ ہو سکے کہ آخر چنگیز خان کی اصل قبر کہاں ہے۔ چنگیز خان کو اس کی قبر میں دفناتے وقت اس کے ساتھ لگ بھگ 40 عورتوں اور 40 گھوڑوں کو بھی دفنا دیا گیا، کیونکہ ان منگول لوگوں کا وہی نظریہ تھا کہ جو پہلے کے دور میں مصر کے لوگ رکھا کرتے تھے۔ یعنی ان لوگوں کا بھی یہ ماننا تھا کہ انسان مرنے کے بعد ہماری اس دنیا میں زندہ ہو کر واپس ضرور آتا، اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی ضروری چیزوں کو اس کے ساتھ اس کی قبر میں ہی رکھ دیا جائے تاکہ انسان جب زندہ ہو کر واپس آئے تو بالکل اسی طرح سے ہی اپنی زندگی گزار سکے جیسے وہ پہلے گزارا کرتا تھا۔ یعنی وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جب چنگیز خان دوبارہ زندہ ہو کر واپس آئے گا تو بالکل اسی طرح سے ہی اپنی سلطنت چلائے گا کہ جیسے مرنے سے پہلے چلایا کرتا تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ قبروں میں چنگیز خان کے ساتھ دفنائی جانے والی عورتوں میں اس کے غلام لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اس کی خود کی بیویاں بھی موجود تھی، اور ان سبھی عورتوں کو بالکل اسی وقت قتل کرنے کے بعد ہی اس قبر میں دفنایا گیا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ چنگیز خان کے بہت سارے مال و دولت کو بھی اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دفنا دیا گیا تھا۔ لیکن دوستو تب سے لے کر آج تک لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی کوئی بھی انسان یہ پتہ لگانے میں کامیاب نہ ہو سکا کہ آخر چنگیز خان کی وہ قبر کہاں موجود ہے۔ چنگیز خان کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو کتنا زیادہ خفیہ رکھا گیا تھا، اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ چنگیز خان کی قبر کا ذکر ان کتابوں میں بھی نہیں ملتا جو کہ ہسٹری کی کتاب بے چنگیز خان کے دور کے آس پاس میں لکھی گئی تھی، بلکہ ان کتابوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی چنگیز خان کی قبر دنیا والوں کے لیے ایک خفیہ راز تھی۔ یعنی اس دور میں بھی اس دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ آخر چنگیز خان کی قبر کہاں پر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تب سے لے کر آج تک لگاتار یہ دنیا چنگیز خان کی قبر ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے،
وقت وقت پر دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے چنگیز خان کی قبر ڈھونڈنے کے بہت کوشش کی، لیکن آخر کار وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور چنگیز خان کی قبر ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ابھی جب چنگیز خان کی قبر ڈھونڈنے کے لیے جتنے بھی لوگوں نے دلچسپی دکھائی ہے، وہ سارے کے سارے لوگ وہ تھے کہ جن کا تعلق منگولیا سے نہیں تھا، یعنی وہ منگولیا کی جو چنگیز خان کے اولادوں کا ملک مانا جاتا ہے، اس میں رہنے والے لوگوں نے کبھی بھی چنگیز خان کی قبر ڈھونڈنے میں دلچسپی نہیں دکھائی، بلکہ دعویٰ تو یہ کیا جاتا ہے کہ منگولیا کے لوگ کبھی یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈا جائے، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ چنگیز خان کی قبر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا والوں کے لیے ایک راز بنی رہے۔ منگولیا کے لوگ آخر کیوں نہیں چاہتے کہ چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈا جائے؟ اس کے پیچھے زیادہ تر دو بڑی وجہ بتائی جاتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کیونکہ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ چنگیز خان کی اس وصیت کو نہ توڑا جائے کہ جو اس کی طرف سے اس کی آخری وقت میں کی گئی تھی، اور وہ وصیت کچھ اور نہیں بلکہ یہ تھی کہ مجھ کو ایک ایسی جگہ پر دفنا دیا جائے کہ جہاں پر دنیا والے کبھی بھی نہ پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کی قبر کو کیوں نہیں ڈھونڈنا چاہتے، اس کے پیچھے دوسری بڑی وجہ یہ ڈر بھی ہے، کیونکہ دوستوں منگولیا میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈ کر اس کے کھولنے کی کوشش کی گئی تو ہماری دنیا کے ساتھ بہت برا ہوگا، بلکہ چنگیز خان کی قبر کو کھولتے ہی ہماری دنیا میں ایک ایسا قہر برسے گا کہ اس سے پہلے ہماری دنیا نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ منگولیا کے لوگوں نے چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈنے میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی ہے۔ لیکن دوستو ہماری یہ دنیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے جیسے جیسے ایڈوانس ہونا شروع ہوئی ہے، ویسے چنگیز خان کی قبر کی تلاش بھی اور زیادہ تیز کر دی گئی۔ پچھلے 100-150 سالوں میں تو چنگیز خان کی قبر سے جڑی کئی بڑے بڑے دعوے بھی کیے جا چکے ہیں۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ہماری دنیا کی ایک مشہور سائنٹسٹ نے اپنی زندگی کے لگ بھگ 40 سال صرف اور صرف چنگیز خان کی قبر ڈھونڈنے میں ہی گزار دیے تھے، اور آخر کار سن 2012 میں وہ چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہماری دنیا کے ایکسپرٹس نے سیٹلائٹس کے ذریعے بھی چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن آخر کار وہ لوگ بھی اپنے اس مشن میں ناکام ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی بار الگ الگ طریقے سے چنگیز خان کی قبر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا چکی ہے، لیکن ہر بار ناکامی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہ لگ سکا۔ لیکن دوستو چنگیز خان کی قبر سے جڑا ابھی تک کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے، یا پھر یہ کہی کہ جس دعوے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہ ابھی 4-5 سال پہلے یعنی 2016 میں کی گئی تھی۔ چائنا کی بیجنگ یونیورسٹی کے ایکسپرٹس کے مطابق سن 2016 میں جب کچھ مزدور انہوں نے ندی کے کنارے ایک سڑک کو بنا رہے تھے تو کھدائی میں اچانک سے کچھ انسانی ڈھانچے نکلنا شروع ہوئی، جس کی وجہ سے سارے لوگ حیران ہو گئے۔ بہت سارے انسانی ڈھانچے نکلنے کی وجہ سے جب اس کھدائی کے کام کو ایکسپرٹس نے آگے بڑھایا تو آہستہ وہ ایک مقبرہ ڈھونڈنے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ زمین کے نیچے نکلنے والے اس مقبرے میں لگ بھگ 68 انسانی ڈھانچے برآمد ہوئے تھے۔ ان سبھی انسانی ڈھانچوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ ان انسانوں کے ڈھانچے ہیں کہ جن کو چنگیز خان کی قبر خفیہ رکھنے کا کام دیا گیا تھا، اور بعد میں ان لوگوں کو بھی اسی جگہ پر ہی زندہ دفن کر دیا گیا تھا تاکہ چنگیز خان کی قبر کا یہ راز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک راز ہی بن جائے۔ اس مقبرے کے اندر سے ملنے والی سبھی قبروں کو پتھر کی دیواروں کے ذریعے سے ڈھکایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مقبرے کے اندر ایک بڑے انسانی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ بہت سارے سونے چاندی کے سکے بھی برآمد ہوئی تھی، اور اس بڑے انسانی ڈھانچے کے بارے میں یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شاید یہی منگولوں کے سردار یعنی چنگیز خان کی باڑی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس مقبرے میں بہت سارے گھوڑوں کے ڈھانچوں کے ساتھ ساتھ کچھ عورتوں کے ڈھانچے بھی برآمد ہوئے ہیں، تو اس بات کو اور بھی زیادہ پکا بناتے ہیں کہ شاید یہ قبر وہی ہے کہ جس میں چنگیز خان کو دفن کیا گیا تھا۔ کیونکہ دوستو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چنگیز خان کی قبر میں اس کے ساتھ کچھ عورتوں اور گھوڑوں کو بھی دفنا دیا گیا تھا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔